رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے نے گلبرگہ شہر میں کئی سارے اچھے اور ترقیاتی کاموں کی بنیاد ڈالی اور گلبرگہ شہر کے چتاپور قصبے میں قائم لمبنی پارک کا کیا افتتاح۔ KSIC چیئرمین اور گلبرگہ نارتھ MLA کنیز فاطمہ نے تاج نگر رنگ روڈ پر نئے بنائے گئے بس سٹینڈ کا کیا انوگریشن۔ گلبرگہ شہر اور آس پاس کے شہروں قصبوں میں کل ریپبلک ڈے کو بڑے ہی خوشی اور دھوم دھام سے منایا گیا۔ ایک ایسا شاندار اور انوکھا بچہ جس نے صرف 3 دن میں پورا قرآن پاک حفظ سنا کر مسجد نبوی حکومت سے قرآن کی سند حاصل کر لی اور قرآنی کمپیوٹر طالب علم کے نام سے ہوا مشہور۔ پیش کرتے ہیں آج کی خاص اور خصوصی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر پریانک کھرگے جو کہ گلبرگہ شہر 76ویں ریپبلک ڈے کو منانے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے اور یہاں پر اپنی موجودگی کو درج کرواتے ہوئے انہوں نے گلبرگہ شہر میں کئی سارے اچھے کاموں کو انجام دیا، جیسے کہ انہوں نے اس ہفتے کو گلبرگہ شہر میں واقع ڈاکٹر SM پنڈت تھیٹر ہال کی تزئین و آرائش کے لیے 3 کروڑ 15 لاکھ روپے کی لاگت کے ساتھ بنیاد ڈال دی ہے، جس کا کام جلد ہی شروع ہو جائے گا۔ ساتھ ہی پریانک کھرگے نے وریندر پاٹل میدان میں 2020-21 سال کے لیے KKRDB کی جانب سے 3 کروڑ روپے کی لاگت کے ساتھ بنائے گئے فٹ بال میدان کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر یہاں پریانک کھرگے کے ساتھ گلبرگہ ساؤتھ MLA علم پربھو پاٹل، نارتھ MLA کنیز فاطمہ، کوڑا چیئرمین مظہر عالم خان، گلبرگہ پولیس کمشنر SD شرنپا IPS، گلبرگہ ضلع SP ادرو سرینواسلو MLC تپنپا کمکنور اور دیگر کانگریس لیڈرز آفیشیلز موجود دکھائی دیے۔ ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ پریانک کھرگے نے گلبرگہ ضلع چتاپور تعلقہ کے گنڈاگرتی گاؤں کے قریب مشہور لمبنی پارک کا اس اتوار کو افتتاح کیا۔ جی ہاں، بتا دیا جائے کہ محکمہ جنگلات اور DMF کے تعاون سے 1.5 کروڑ روپے کی لاگت کے ساتھ تعمیر کیے جانے والے یہ پارک تقریباً 10 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کو مختلف سہولیات سے اپنی طرف متوجہ کرواتا ہے۔ میاواکی جنگل، بٹر فلائی پارک، لکڑی کا پل، فاؤنٹین، پودوں کی اقسام، سبز گھاس کا احاطہ، بچوں کے کھیلنے کے سامان، واٹر فال وغیرہ اس پارک کے بڑے پرکشش مقامات ہیں اور گلبرگہ ضلع کے دیہاتی حصے کے لوگوں کی تفریح کے لیے، خاص طور پر چتاپور تعلقہ کے لوگوں کی تفریح کے لیے، بچوں کے آٹو پلے کے لیے یہ اچھی طرح سے لیس پارک قائم کیا گیا ہے۔ اس پارک کی تعمیر کا بنیادی مقصد سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کروانا اور اسے کتاب کے شائقین کے لیے پسندیدہ مقام بنانا ہے۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ بچے اور خواتین ماحول سے محبت کرنے والے گرین پارک میں خوشگوار لمحات کو گزارتے ہیں اور کتاب کے شائقین کے لیے یہاں پر ایک لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ پریانک کھرگے نے یہاں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر آنے والوں کو عملے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے صفائی برقرار رکھنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس پروگرام میں ودھان پریشد کے MLA تپنپا کمکنور، ضلع کلیکٹر فوزیہ ترنم، DCF سمت پاٹل، ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھور سنگھ مینا، SP ادرو سرینواسلو، کمیونٹی لیڈر سنیل دڈمنی، بھیمنا ساڑی اور بہت سے دوسرے لوگ موجود دکھائی دیے۔ ناظرین کو بتا دیا جائے کہ پریانک کھرگے نے چتاپور میں 5 نئے تعمیر شدہ آنگن واڑی مراکز کا بھی افتتاح کیا۔ یہ مراکز دیہاتی علاقوں کے بچوں کو ضروری غذائیت، صحت کی دیکھ بھال اور ابتدائی بچپن کی تعلیم کی خدمات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پریانک کھرگے نے اس افتتاحی تقریب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس اقدام کو نمایاں طور پر بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں اور ایک تبدیلی کے مشن کے حصے کے طور پر ہم نے اگلے 2 سالوں میں گلبرگہ ضلع میں 500 سے زیادہ آنگن واڑی مراکز کی تعمیر کے لیے ایک پرجوش مہم شروع کر دی ہے اور یہ کوشش دیہاتی برادریوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہماری لگن کی عکاسی کرتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ہر بچے کو ان وسائل اور مواقع تک رسائی حاصل ہو جس کے وہ مستحق ہیں، ان مراکز کا افتتاح کیا گیا۔ لہٰذا یہ مراکز نہ صرف بچوں کی مدد کریں گے بلکہ ان علاقوں میں خاندانوں کے لیے ایک مضبوط سپورٹ سسٹم بنا کر خواتین کو بااختیار بھی بنائیں گے۔ ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ پریانک کھرگے نے حال ہی میں 242 سرکاری پرائمری اور ہائی اسکولز کے طلبہ و طالبات میں کھیلوں کے سامان تقسیم کیے۔ جی ہاں، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اشوک لیلینڈ اور لرننگ لنک فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر چتاپور میں تبدیلی لانے والے روڈ ٹو اسکول اور رائٹ ٹو پلے کے اقدامات شروع کیے ہیں۔
اور اسی کوشش کے حصے کے طور پر پریانک کھرگے نے اس علاقے کے 242 سرکاری پرائمری اور ہائی اسکول کے طلبہ و طالبات میں کھیلوں کے سامان تقسیم کیے، جس سے 26,000 سے زائد طلبہ پر مثبت اثر پڑا۔ ان اقدامات کا مقصد نوجوان سیکھنے والوں میں کھیلوں کے لیے محبت اور ہمہ گیر ترقی کو فروغ دینا ہے۔ پریانک کھرگے نے یہاں پر بتایا کہ کھیلنے کے حق پروگرام کو 50 سرشار کھیلوں کے سہولت کاروں، جسمانی تعلیم کے اساتذہ اور 3 ماہر اسپورٹس کوچز ماسٹر فزیکل ایجوکیشن کی طرف سے بھی تعاون کیا جائے گا تاکہ جامع تربیت اور مؤثر نفاذ کو یقینی بنایا جا سکے۔ مزید ناظرین کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ پریانک کھرگے نے یہاں پر امپلائیز یونین کمپلیکس میں منعقدہ RDPR گیمز کے کھلاڑیوں سے ملاقات کرتے ہوئے RDPR گیمز کے اختتامی پروگرام میں شرکت فرمائی اور یہاں پر اچھا پرفارم کرنے والے کھلاڑیوں کو انہوں نے انعامات پیش کیے۔ لہٰذا اس موقع پر بھی یہاں پریانک کھرگے کے ساتھ کئی سارے کانگریس لیڈرز اور آفیشیلز موجود نظر آئے۔ KSIC چیئرمین اور گلبرگہ نارتھ MLA کنیز فاطمہ نے کل گلبرگہ شہر کے تاج نگر رنگ روڈ پر قائم اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل بس اسٹینڈ کا افتتاح کیا۔ جی ہاں، گلبرگہ شہر کے تاج نگر رنگ روڈ پر جدید ترین ماڈل کے ساتھ نئے بس اسٹینڈ کو قائم کیا گیا ہے، جس کا افتتاح MLA کنیز فاطمہ کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ یہ شاندار بس اسٹینڈ کے سنگ میل عوامی بنیادی ڈھانچے کو بڑھانے اور مسافروں کے لیے اعلیٰ ترین سہولیات فراہم کرنے میں ایک بہترین قدم کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر موجود عوام نے بڑی خوشی کے ساتھ کنیز فاطمہ کی گلپوشی کی اور یہاں پر کنیز فاطمہ کے ساتھ فراز الاسلام اور کچھ کانگریس لیڈرز موجود دکھائی دیے۔ شہر گلبرگہ اور آس پاس کے علاقوں میں کل 26 جنوری 76ویں ریپبلک ڈے سیلیبریشن کو بڑے ہی اچھے خوبصورت انداز میں منایا گیا۔ جیسے کہ بتا دیں کہ گلبرگہ ضلع پولیس بھون میں کل ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس نارتھ ایسٹ زون اجے ہلوری IPS نے تمام پولیس افسران کی موجودگی میں ہندوستانی ترنگے کی پرچم کشائی کی۔ جی ہاں، اس موقع پر گلبرگہ ضلع SP اجروس نواسلو بھی یہاں موجود دکھائی دیے۔ ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیں کہ کل گلبرگہ SDPI پارٹی ہیڈ آفس میں بھی بڑے ہی شاندار انداز میں فلیگ ہوسٹنگ کی گئی۔ جی ہاں، تمام SDPI لیڈرز کی موجودگی میں SDPI NWC ممبر محترمہ سیدہ سعدیہ نے اپنے ترنگے کی پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر یہاں SDPI گلبرگہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کے طور پر منتخب کیے گئے محمد محسن نے کانسٹیٹیوشن کے پریامبل کو پڑھا اور دیگر SDPI لیڈرز کے ساتھ سید علیم الہی اور SDPI کرناٹکا اسٹیٹ جنرل سیکریٹری افسر کوڈلی پیٹ یہاں پر موجود دکھائی دیے۔ ساتھ ہی بتا دیں کہ گلبرگہ کے سینٹرل جیل میں بھی کل پرچم کشائی کی گئی۔ ریپبلک ڈے سیلیبریشن کو کل گلبرگہ جیل کے مرکزی دروازے کے سامنے جیل سپرنٹینڈنٹ انیتا آر نے ترنگے کو لہراتے ہوئے یوم جمہوریہ سیلیبریٹ کیا اور اس پروگرام کی نظامت اس انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر ناگراج مولگے نے کی۔ اور گلبرگہ میں واقع جمس ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی کل 76ویں یوم جمہوریہ کو بڑے ہی اچھے انداز میں منایا گیا۔ یہاں پر جمس ہاسپٹل کے ضلع سرجن اور سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر رقیہ اسنا ربا نے ترنگے کی پرچم کشائی کی۔ ساتھ ہی یہاں کے بسویشور ہاسپٹل میں بھی ریپبلک ڈے کو بڑے ہی اچھے انداز سے سیلیبریٹ کیا گیا۔ اس موقع پر یہاں حیدرآباد ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بورڈ کے رکن اور بسویشور ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر کرن دیشمکھ نے ہندوستان کے پیارے ترنگے کو لہرایا۔ ساتھ ہی شرن بسویشور مندر کے احاطے میں بھی کل ہندوستانی ترنگے کی پرچم کشائی کرتے ہوئے 76ویں ریپبلک ڈے کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ بتا دیں کہ گلبرگہ ضلع جیورگی شہر کے SSR پولی ٹیکنک تونٹاداریا ITI کالج اور بسویشور شکشا مہاودیالیہ میں بھی ریپبلک ڈے کو مناتے ہوئے شرمکھ شیوگی دیہاتی پولی ٹیکنک کالج کی پرنسپل نے ترنگے کی پرچم کشائی کی۔ ساتھ ہی گلبرگہ ضلع کے سیڈم ٹاؤن کے بڑے سے اسپورٹ گراؤنڈ میں کل بابائے قوم مہاتما گاندھی اور آئین کے معمہ ڈاکٹر BR امبیڈکر کی تصویر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے ترنگے کو لہرایا گیا۔ بتا دیں کہ جیورگی تعلقہ اسٹیڈیم میں منعقدہ 76ویں یوم جمہوریہ کے پروگرام میں KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ نے شرکت کی اور وہاں پر انہوں نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر اور اس تقریب میں پولیس کے جلوس نے شرکت فرمائی اور بڑے ہی عمدہ انداز سے یہاں پر ترنگے کو سلامی دی گئی۔ دیوراج آرسو نگم کے ذریعے 29 منتخب خواتین مستفیدین کو سلائی مشین تقسیم کیے گئے اور ساتھ ہی سرکاری ملازمین کے مختلف کھیلوں میں جیتنے والوں میں انعامی اسناد تقسیم کیے گئے۔ اور ساتھ ہی یہاں قومی دیہاتی خواندگی مشن کی طرف سے دیہاتی سرکاری اسکولوں کے مرد اور خواتین طلبہ میں بیگ تقسیم کیے گئے۔
لہٰذا یہاں اس موقع پر KKRDB چیئرمین اجے دھرم سنگھ کے ساتھ کانگریس پارٹی کے سینئر قائدین، نوجوان کارکنان، تعلقہ کے عہدیداران بشمول ملنا یلگوڑا، جیورگی تحصیلدار، مختلف سکولز کا تدریسی عملہ، طلباء و طالبات اور صحافی دوست موجود دکھائی دیے۔ ناظرین کو اب تلنگانہ ریاست کے حیدرآباد شہر کی معروف پارٹی لیڈرز کے بارے میں بھی بتا دیا جائے کہ کل 76ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے حلقہ پارلیمانی حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں پرچم کشائی کی رسومات کو انجام دیا۔ جی ہاں، حیدرآباد کے الگ الگ علاقوں میں بیرسٹر اسدالدین اویسی نے پرچم کشائی کرتے ہوئے اپنے ملک کے لیے اپنی دل میں چھپی ہوئی محبت کو سبھی کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر عوام کا ایک بڑا ہجوم، خواتین و حضرات بڑی تعداد میں موجود دکھائی دیے۔ ناظرین کو اب ایک ایسے بہترین اور شاندار چھوٹے سے بچے کے بارے میں ایسی انوکھی اور دلچسپ بات بتائی جاتی ہے جس کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ سبھی کے دلوں کو کافی خوشی پہنچے گی اور طبیعت کو ایک عجیب سا سکون ضرور ملے گا۔ جی ہاں، اب ہم آپ کو جامعہ دارالعلوم الصفا میں پڑھنے والے ایک ایسے شاندار طالب علم کے بارے میں بتائیں گے جو کہ قرآنی کمپیوٹر طالب علم کے نام سے کافی مشہور ہو چکا ہے، جس نے مسجد نبوی میں صرف 3 دن میں پورا قرآن پاک حفظ سنا کر وہاں کے حکومت کی طرف سے قرآن پاک کی سند حاصل کر لی ہے۔ جی ہاں، اور اسی خوشی میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا جہاں پر کئی ساری نامچین علمی دینی شخصیات نے شرکت فرمائی اور عوام بھی کافی کثیر تعداد میں اس انوکھے بچے کو دیکھنے سننے کے لیے وہاں جمع ہو گئی۔ لہٰذا اس موقع پر عوام لوگوں نے اس طالب علم سے کئی سارے سوالات پوچھے تو طالب علم نے ان سوالات کے ایسے بہترین جواب دیے کہ یہاں پر موجود لوگ بچے کے دیے گئے جواب سن کر دنگ رہ گئے۔ ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس بچے کی خوبصورت تلاوت قرآن پاک کو آخر تک ضرور سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، قل للذين كفروا ستغلبون۔ آیت نمبر 10۔ إن الذين كفروا لن تغني آیت نمبر 9۔ ربنا إنك جامع، آیت نمبر 8۔ ربنا لا تزغ قلوبنا آیت بعد نمبر 7۔ هو الذي آیت أنزل نمبر 6۔ هو الذي يصوركم آیت نمبر 5۔ إن الله لا يخفى آیت نمبر 4۔ من قبل هدى للناس، آیت نمبر 2۔ نزل عليك الكتاب بالحق، آیت نمبر 1۔ ألف لام ميم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔